إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صدق اللہ العظیم. سورہ قاف الحمدللہ کل ہماری مکمل ہو گئی تھی. آج سورہ زاریات کی ابتدا کی جا رہی ہے. سورہ زاریات سے درس ہو رہا ہے. سورہ زاریات یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. 60 آیات ہیں اس کی اور 3 رکوع ہے. اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی مضمون جو سورہ قاف کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی کو کچھ تفصیل کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت ہے، توحید ہے اور وقوع قیامت ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبروں کی رسالت اور صداقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. زیادہ تر جو مضمون ہے وہ آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والذاریات ذروا، والذاریات ذروا، اس میں واو یہ قسمیہ ہے اور اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا اقسم کہ میں قسم کھاتا ہوں. والذاریات ذروا جب ترجمہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اور قسم ہے. الذاریات ذروا، ذرا یذرو ذرون، اس کے معنی آتے ہیں اڑانا. الذاریات اڑانے والیاں. اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے وہ موصوف جس کو کہتے ہیں وہ ہے ہوا. الریاح الذاریات والریاح الذاریات، اور قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی. کس چیز کو اڑاتی ہیں؟ گرد و غبار کو اڑانے والی. والذاریات ذروا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں گرد و غبار کو. گرد و غبار، کپڑا اور چیزیں، جو بھی چیز اڑتی ہے اڑ سکتی ہے، ان کو اڑانے والی جو ہوائیں ہیں یعنی تیز و تند چلنے والی ہوائیں. والذاریات ذروا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں گرد و غبار کو. فالحاملات وقرا، فالحاملات، پھر قسم ہے الحاملات وقرا، ان ہواؤں کی جو بوجھ کو اٹھانے والی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو آسانی اور نرمی کے ساتھ چلنے والی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو چیزوں کو تقسیم کرنے والی ہے، جو امر کو، اللہ کے امر کو تقسیم کرنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر قسم کھاتے ہیں. جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں اس چیز کو گویا دلیل بنایا جاتا ہے، گواہ بنایا جاتا ہے آئندہ جو آگے مضمون آنے والا ہوتا ہے اس پر. اور ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. صرف اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اور قابل تعظیم صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گویا ہم گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اس بات پر جو بات ہم آگے کہہ رہے ہوتے ہیں، جس بات پر ہم قسم کھاتے ہیں. اور گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے. تو ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ صرف اللہ کی ذات موجود ہے اور کوئی موجود نہیں ہے اور کوئی قابل تعظیم نہیں ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو گویا اس نے جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کو گویا اس نے ایک تو تعظیم دی اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کو اس نے حاضر ناظر سمجھ لیا، ہر جگہ موجود سمجھ لیا. اور یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، بیٹے کی قسم کھانا یا کسی اور چیز کی بولتے تیری قسم، اس طریقے سے یہ الفاظ اس طرح کہنا درست نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے اس نے شرک کیا. تو غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کی، جس چیز کی اللہ چاہتے ہیں قسم کھاتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہوتے ہیں آئندہ مضمون پر، جو مضمون آگے آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے قسم کھائی ہے سورہ عادیات میں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور گھوڑوں کی کچھ صفات بیان کی جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا، جو عارضی طور پر اس کا مالک ہے، جو تھوڑا سا اس کو چارہ دیتا ہے، اس کا بڑا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کا مالک لے جانا چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر دشمن کی صفیں ہیں ان میں گھسنا چاہتا ہے، گھوڑے کو حکم دیتا ہے، گھوڑا وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آگے سے تلواروں کے وار ہو رہے ہوتے ہیں، گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے تھوڑا سا چارہ دیا ہے، تو اس چارے کی شکر گزاری میں وہ انکار نہیں کرتا ہے۔ آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کتنی نعمتیں اس کی کھاتا ہے، کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن پھر بھی اس کی ناشکری کرتا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اس کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے، پھر بھی اس کے حکموں کو مانتا نہیں ہے، تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے گواہی دے رہے ہیں گویا انسان ناشکرا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں یہ سب ہواؤں کی ہیں، تو ہوا کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور ہواؤں کا چلنا اور یہ جو امور یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ جو اللہ اتنی زبردست قسم کی چیز ہوا کو چلانے پر قادر ہے کہ جو ہوائیں چلتی ہیں گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر، بادلوں کا بوجھ اٹھا کر چلتی ہیں اوپر، اور پھر اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ چلتی ہے ہوا، کوئی دشواری اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بارش جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ برساتی ہیں، تقسیم کرتی ہیں بادلوں کو، بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو جو اللہ ان ہواؤں کے چلانے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ پورا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، وہ سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر موصوف ہر ایک جملے کا الگ الگ ہے، ہر آیت میں ہر صفت کا موصوف الگ الگ ہے۔ پہلے نمبر پر ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس میں تو ہوائیں ہی ہے کہ وَالرِّيَاحِ الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑانے والی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھل ہیں، جو بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں، ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں ٹنوں کتنے ٹن جو ہے مال لے کر وہاں سے چلتے ہیں، گزرتے ہیں، کتنا سامان ان کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے، لیکن آسانی کے ساتھ وہ سمندر کو پار کر جاتے ہیں۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی، یہاں پر الملائکۃ المقسمات، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیزوں کی تقسیم کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں دی ہے، جو ذمہ داری دی ہے ان کو پورا کر رہے ہیں۔ کسی کو بادل بارش برسانے پر لگایا ہے، بس وہ بارش برسا رہا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کسی کو رزق کی تقسیم میں لگا دیا، بس وہ رزق کی تقسیم کر رہا ہے۔ کسی کی عمر لکھنے میں لگا دیا، وہ عمر لکھ رہا ہے۔ یعنی غرض جو کام اللہ نے ان کو دیا ہے اس کام کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لصادق، وہ سچی ہے۔ وعدہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔
ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ وعدہ بالکل سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ جس طریقے سے یہ چیزیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، کشتیاں ہیں، فرشتے جو تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح ان چیزوں کا تمہیں یقین ہے اور یہ چیزیں یقینی طور پر ہیں، اسی طریقے سے قیامت کا واقع ہونا بھی یقینی ہے۔ جس طرح تم ہوا کا انکار نہیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے تمہارے لیے قیامت کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جس طرح تم بارش کا، بادلوں کا انکار نہیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے قیامت کا انکار کرنا بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے ان کشتیوں کا جو سمندر پار کرتی ہیں، کتنے جو ہے وہ سینکڑوں ٹن سامان لے کر اٹھائے ہوئے چلتی ہیں اور سمندر سے پار لگ جاتی ہیں، جس طرح ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کا انکار کرنا یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے، گواہی ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا لصادق، وہ سچی ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک بدلے کا دن لواقع، وہ واقع ہونے والا ہے۔ جس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ دن واقع ہونے والا ہے۔ پھر قسم کھائی والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، راستوں والے آسمان کی۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان، راستوں والے آسمان کی۔ جس طریقے سے زمین پر راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ہم چلتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان میں بھی راستے بنے ہوئے ہیں جہاں فرشتے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج کے لیے ایک راستہ اللہ نے بنایا ہے، ہر روز ایک نئے راستے پر سورج چلتا ہے۔ چاند کے لیے راستہ ہے، ستاروں کے لیے منزلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، طے کی ہیں، ان منزلوں پر وہ چلتے ہیں، ان راستوں پر وہ چلتے ہیں۔ تو جس طرح زمین پر راستے ہیں، آسمان پر بھی مختلف راستے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ایک مختلف بات کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ انکم، بے شک تم، لفی قول مختلف، ایک مختلف بات، مختلف باتوں کے اندر، مختلف گفتگو کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ مختلف گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کی رائے الگ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب یہ کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، مختلف رائے کس چیز کے اندر ہے؟ اس کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے قرآن پاک کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ شعر ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ کہانت ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ جادوگری ہے، کوئی کہہ رہا تھا بس یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ قرآن پاک میں کسی ایک بات پر وہ متفق نہیں تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قول مختلف سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ آپ کے بارے میں مختلف رائے دے رہے ہیں۔ کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ کذاب کہتا ہے۔ جو جس کے منہ میں آتا ہے بس وہی کہہ گزرتا ہے۔ تو مختلف باتوں کے اندر تم پڑے ہوئے ہو۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں مختلف رائے دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی قائم، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں، یہی جیتے ہیں، اور وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اذا متنا وكنا ترابا، پیچھے پڑھ کے آئے سورہ قاف میں، ذالک رجع بعید، کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ذالک رجع بعید، یہ تو دور کا لوٹنا ہے، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو کچھ تو قیامت کے منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور کچھ اقرار اگر کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، لیکن ان کے نظریات بڑی الگ قسم کے ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے قیامت قائم ہوگی، بس جنت کے اندر تو صرف یہودی جائیں گے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، کہ جو جنت کے اندر ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو یہودی ہوگا۔ ان سے کہا گیا ارے تم نے تو بچڑے کی بھی پوجا کی، تم نے نہ معلوم کتنی نافرمانیاں کی، تم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچائیں، پریشان کیا، تو کہتے تھے بس
اگر ہم جہنم میں، پہلی بات تو یہ جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جہنم میں گئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو بس جہنم میں ہمیں صرف چند دن کے لیے جانا ہوگا، چند دن کی سزا ہوگی۔ وہ چند دن کتنی؟ یا تو 40 دن ہوگی جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یا پھر 7 دن ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا تھا یہودیوں نے کہ اس دنیا کی زندگی صرف 7000 سال ہے، تو 1000 سال کے بدلے میں صرف 1 دن ہم کو سزا دی جائے گی، ہم چاہے جو چاہے کرتے رہیں دنیا کے اندر، بس 7 دن سزا ہوگی، اس کے بعد ہم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جہنم میں باقی دنیا کے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، ان کو پھر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خالی جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی امیدیں اور آرزویں اور آس لگائے ہوئے ہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی، اور واحاطت به خطیئتہ، پھر اس کی خطا اور گناہ نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ گناہ کے اندر ہی پڑا رہا، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ تلک امانیہم، وہ صرف ان کی آرزویں، امیدیں اور آسیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی، وہاں تو حساب کتاب ہی اللہ کے بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور کہتے سارے اختیارات انہی کو ہوں گے، وہ جس کو چاہیں گے جنت میں بھیج دیں گے، جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں گے، اور جب ہم ان کو ماننے والے ہیں تو ہمیں تھوڑی وہ جہنم میں بھیجیں گے، ہمیں تو جنت کے اندر ہی بھیجیں گے، وہ لڑ جھگڑ کر بھی ہمیں جنت کے اندر ہی بھیجیں گے۔ اور لن يدخل الجنت الا من کان نصارا، ہدا کے بعد ہے نصارہ، وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے عیسائیوں کے، عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہو اور ان کو لکھ کر دے دیا گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو پھر تم اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کرو، لیکن کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ان سے یہ کہا گیا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، اور کہ اگر تمہارا خیال اور گمان یہ ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگوں کے علاوہ اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، تو پھر فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اللہ کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، تو دوست سے ملنا چاہتا ہے، اور دوست کے دوست سے ملنے کے لیے یہاں پر جو پل ہے وہ ہے موت۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ ولا یتمنونہ ابدا، اللہ فرما رہے وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ بس جنت کے اندر صرف یہودی جائیں گے، عیسائیوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ جنت کے اندر صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ ہمارے پیر، ہمارے مولوی جو ہیں بس وہ ہمیں لے جائیں گے، ہمیں پیروں کے ساتھ محبت رکھنی ہے، بس چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، پیر صاحب جب جنت کے اندر جائیں گے تو ہم ہی تھوڑی چھوڑیں گے، ہم بس فلاں کے مرید ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ بیڑا پار ہو گیا، جہاں پیر صاحب جائیں گے ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پیر صاحب خود بھی جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں قیامت کے متعلق۔ اللہ فرما رہے انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، تم مختلف باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، مختلف نظریے پیش کر رہے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، یؤفک پھیرا جاتا ہے، عنہ اس سے، کس سے؟ قرآن سے، یا اسی طریقے سے آخرت پر ایمان سے، من افکا اس کو جو پھیر دیا گیا، یعنی قیامت پر ایمان سے، قرآن پر ایمان سے وہی محروم رہتا ہے جو بڑا ہی بدقسمت ہو، جو بڑا ہی بدقسمت ہو وہی محروم رہتا ہے، اور جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بس وہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قتل الخراصون،
غارت کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تباہ کر دیے جائیں۔ الخراسون، اندازہ لگانے والے، اندازے سے بات کرنے والے۔ یہ جو قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب اٹکل پچو سے بات کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب ہوا میں بات کرنے والے، اندازے لگانے والے ہیں۔ ان کے پاس اپنی بات پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، الذین هم فی غمرۃ، جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں، ساہون، بھولے پڑے ہیں۔ الذین، جو، ہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فی غمرۃ، غفلت میں، ساہون، بھولے پڑے ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ غفلت کے پردے انہوں نے اپنے کانوں سے ہٹائے نہیں ہیں، یہ حق کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ابھی ان کو قیامت کا یقین نہیں ہو رہا ہے۔ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر، یسألون، پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، ایان، کب ہوگا، یوم الدین، قیامت کا دن۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یہ کسی علمی تحقیق کے لیے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ کیوں پوچھتے تھے؟ مذاق کے طور پر۔ قیامت کا تو ان کو یقین تھا ہی نہیں، اگر یقین ہو کسی بات کا تب تو آدمی پوچھے کہ وہ کب ہوگی۔ یہ مذاق کے طور پر آ کر پوچھتے تھے، اس لیے ان کو جواب بھی ویسا ہی دیا اللہ کی طرف سے، یوم ہم علی النار یفتنون، یوم، کہ قیامت آئے گی اس دن، ہم، جس دن کے یہ لوگ، علی النار، آگ پر، یفتنون، تپائے جائیں گے۔ ایک ترجمہ یہ ہے یفتنون کا کہ تپائے جائیں گے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ آگ کے ذریعے سے آگ پر ڈال کر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یوم، جس دن کے ہم، یہ لوگ، علی النار، آگ پر، یفتنون، تپائے جائیں گے، یا آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا اس وقت، ذوقوا، چکھو تم، فتنتکم، اپنا فتنہ، یعنی اپنے فتنے کا مزہ، چکھو تم اپنے فتنے کا مزہ۔ فتنے سے مراد کفر ہے، شرک ہے، اور ہر قسم کے گناہ ہیں، کہ ان گناہوں کی سزا اور ان کا مزہ اور عذاب تم یہاں پر چکھتے رہو۔ ھذا الذی، یہی ہے وہ، الذی، یہی وہ عذاب ہے، الذی کنتم بہ تستعجلون، الذی کنتم بہ، جس کے بارے میں تم تھے، تستعجلون، جلدی مچاتے، یعنی جس عذاب کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے اور کہتے تھے وہ عذاب جلدی لے کر آئیے، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، تو بس یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم دنیا کے اندر جلدی مچایا کرتے تھے۔ اب دیکھ لو، اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہم احفظنا، اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں نافرمانوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرما برداروں کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر قسم کی بے دینی، گمراہی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔